میرے جو اسٹیپ فادر ہیں انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا. کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھ جاؤ چپ چاپ کر کے. میں پھر بھی آگے میں نے پوری کوشش کی ہاتھ چھڑانے کی. پھر مجھے گن نکال کے دکھائی ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں پہ کوئی چیخو پکار کرو گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. میں اپنی والدہ کو بتاتی رہی ہوں لیکن وہ کیسی ماں ہے کہ اس نے یقین بالکل نہیں کیا. اس کے بعد ایک بابر نام کا آدمی اس نے بلایا فون کر کے اسے. تو اسے گھر میں بٹھا کے تو مجھے کہتی ہے آپ نے اس کے پاس سونا ہے. یعنی کہ آپ کی سگی ماں کسی غیر مرد کو آپ کے سامنے پیش کری ہے اور آپ کو باقاعدہ تھپڑ بھی ماری ہے کہ اس کے ساتھ جو میں کہوں گی وہ کرنا ہے آپ نے. جی، تو ان کے ساتھ مجھے رات گزارنی پڑی. قانون ایک انصاف کا نام ہے. میری ان کے آگے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں کہ میری جو چھوٹی بہن ہے جو ظلم زیادتیوں کا سامنا میں نے کیا اس کو نہ کرنا پڑے. السلام علیکم، آپ پوزیٹیو پاکستان دیکھ رہے ہیں. مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں. تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. ناظرین، اس وقت میں ایک بچی کے پاس موجود ہوں جن کی والدہ اور ستیلا باپ ان سے زیادتی کرتا اور کرواتے رہے ہیں. یعنی کہ ماں ان کو دوسرے مردوں کے حوالے کرتی رہی اور باپ خود ان سے زیادتی کرتا رہا. سارا کیا معاملہ ہے، کیسے یہ واقعہ پیش آتا ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا یہ سارا واقعہ کیسے پیش آتا ہے؟ ہم اپنے بابا کے پاس تھے تو پرورش ہمارے بابا کے پاس ہوئی ہے. تو ہم پڑھتے تھے. کرونا کی چھٹیوں میں ہم آئے ہیں شاہپور کانجرا میں. ادھر ہم نے کوارٹر لیا ہے. جو ہم نے کوارٹر لیا اس کے ساتھ جو کوارٹر میں ایک عورت رہتی تھی وہ میری والدہ کی جاننے والی تھی. تو ایک دن بابا گھر پہ نہیں تھے، وہ ہمارے گھر پہ آئی. اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ماما زندہ ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میرے بابا کو وہ جانتی تھی. تو اس نے ہمیں ہماری ماما کی پک دی. تو ہم نے وہ شام کو بابا کو دکھائی کہ بابا یہ کون ہے. بابا کہتے ہیں آپ کی ماما ہے. بابا کہتے ہیں آپ کے پاس یہ پک کہاں سے ہے؟ میں نے کہا ایک آنٹی نے دی ہے. ان کا نام نہیں میں نے لیا. تو مجھے میرے بابا کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ زندہ ہے. میں نے کہا آپ نے پھر ہم سے جھوٹ کیوں کہا؟ بابا کہتے ہیں کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، میں اس لیے آپ کو آج تک جھوٹ بولتا رہا ہوں، لیکن سچ آپ کے سامنے آ گیا تو ٹھیک ہے. ایک دن گزرا ہے، اگلے دن ہم اس آنٹی کے ساتھ، اس آنٹی نے ہمیں کہا کہ میں آپ کی والدہ سے ملواتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم اس کے ساتھ اپنی والدہ سے ملنے چلے گئے. سارا دن گزرا ان کے ساتھ، رات بھی گزر گئی، بہت اچھا لگا. تو تقریباً میرے بابا نے چونگ تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی تھی، اس میں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ چلا. اس کے بعد انہوں نے کیس کیا. کیس میں ایک ڈیٹ رکھی گئی کہ آپ نے پیش ہونا ہے. ہم پیش ہوئے، ہم نے بیان دیے. جج صاحب نے ہماری والدہ کے ساتھ ہمیں بھیج دیا. اس کے بعد جب 3-4 ماہ ہمارے بہت اچھے گزرے ہیں. 3-4 ماہ کے بعد ان کا جو کریکٹر ہے نا وہ ہمیں تھوڑا محسوس ہونے لگا کہ پتہ چلنے لگا. میرے جو اسٹیپ فادر ہیں انہوں نے مجھ سے پہلی بار، مجھے تب میری 11 سال آئی تھی جب انہوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا. تو کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا. گھر میں کوئی نہیں تھا، گھر میں آئے ہیں تو میں ان کو پانی دینے لگی ہوں. پانی دے کے تو میں تھوڑا سائڈ پہ ہو کے فاصلے پہ تو بیٹھ گئی. مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے دور کیوں بیٹھتی ہو؟ میں حیران ہو گئی کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے عجیب باتیں کی. اس کے بعد میں گلاس لے کے اٹھنے لگی. انہوں نے میری بازو سے پکڑ لیا اور مجھے اٹھنے نہیں دیا. تو میں کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھ جاؤ چپ چاپ کر کے. میں پھر بھی آگے میں نے پوری کوشش کی ہاتھ چھڑانے کی. پھر مجھے گن نکال کے دکھائی ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں پہ کوئی چیخو پکار کرو گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. میں ڈر گئی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے پھر مجھ سے زیادتی کی. زیادتی کرنے کے بعد گھر سے فرار ہو گئے. میری والدہ جب آئی ہیں ان کو میں نے بتایا، انہوں نے میری باتوں کو سنا انسنا کر دیا. تو اس کے بعد جب مجھ سے 3-4 مرتبہ زیادتی جتنی دفعہ ہوئی ہے میں اپنی والدہ کو بتاتی رہی ہوں لیکن وہ کیسی ماں ہے کہ اس نے یقین بالکل نہیں کیا. اس کے بعد ایک بابر نام کا آدمی اس نے بلایا فون کر کے اسے. تو اسے گھر میں بٹھا کے تو مجھے کہتی ہے آپ نے اس کے پاس سونا ہے. میں حیران، میں نے کہا آپ چاہتی کیا ہے؟ غیر مردی کے ساتھ آپ ماں ہے، کیا چیز ہے؟ اس وقت انہوں نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا ہے. مجھے کہتی جو میں کہہ رہی ہوں ویسا کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کی سگی ماں کسی غیر مرد کو آپ کے سامنے پیش کری ہے
اور آپ کو باقاعدہ تھپڑ بھی ماری ہے کہ اس کے ساتھ جو میں کہوں گی وہ کرنا ہے آپ نے. جی، تو ان کے ساتھ مجھے رات گزارنی پڑی. بہت انتہا مر جانے کا مقام ہے. اس مرد نے جب مجھے یہ بات کی ہے کہ تمہاری والدہ کو میں نے پیسے اس لیے نہیں دیے کہ تم ڈرامے کرو، جو تمہارا کام ہے وہ کرو. اس وقت مجھے زمین نے بھی جگہ نہیں دی کہ میں نگھر کے مر جاؤں، اور مجھے پانی بھی نہیں ملا کہ میں ڈوب کے مر جاؤں. یعنی کہ آپ کی والدہ نے اس بندے سے پیسے لیے تھے، پھر آپ کو اس کے سامنے پیش کیا. وہ مرد خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری والدہ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں تمہارے، میں تمہیں بلا وجہ ٹچ نہیں کر رہا. مجھے حیرانگی بہت ہوئی جب وہ اگلے دن چلا گیا. میں نے اپنی والدہ سے کہا، میں نے کہا آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو اتنی ہوس ہے؟ تو میں نے کہا لوگوں کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، ہم بھی کر لیں گے. ہمیں اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں دیے، ہم سے یہ بغیرتی نہیں برداشت ہوتی. اس دن انہوں نے وہ انتہا حد ہی کر دی. سارا دن لڑی جھگڑی، باتیں سنائی، مار پیٹ کی میرے اسٹیپ فادر نے بھی. تو ان سے جان چھڑا کے میں یہاں آئی ہوں، اور میں دوبارہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آؤ، ہم جیسا آپ کہو گی ویسا کریں. ابھی ہم وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی نے ہمیں کہا ہے، اس نے کہا کہ آگے اپنی بیٹی کو مت لے کے جانا، باقی بے شک جس کو مرضی لے جاؤ. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے ان سے کھا لیے پیسے، آپ کے آگے آگے وہ آئے ہیں تو انہوں نے ان سے پیسے لے لیے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو واپس بھیج دو. ایک رات میں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، برداشت کر لو، اگر بیٹی کی ضرورت ہے تو. میرے بابا نے مجھے واپس بھیج دیا، خود آگے چلے گئے. میرے چاچو ہیں عدیل، ان کے ساتھ تھے بابا کے. انہوں نے ان کے ساتھ کافی مار پیٹ کی، بابا کو بھی مارا، ان کو بھی مارا، کافی انتہا حد ہی کر دی. اتنی تسلی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ میری بیٹی ہو، آپ ادھر آؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. میں نے کہا سر آپ میرے بابا کو بھی کچھ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. اتنا تیز انسان ہے وہ، اس طرح تسلی دے کے، جیسے ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ کوئی وسا کے مارا جاتا ہے نا کسی کو، انہوں نے ہمیں وسا کے مارا ہے. ہم نے ان پہ پورا یقین بھروسہ کر کے ہم ادھر گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ نہیں کیا دیا، وہ کام آیا ہے. اس آدمی نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. اس کے بعد ہم ایک میڈم ہے عائشہ، ان کے ہم شکر گزار ہیں. وہ ٹاؤن شپ میں چاندنی چوک ادھر ہے کوئی پولیس اسٹیشن، ان کے ہم شکر گزار ہیں. ان کی جو ٹیم ہے ہمیں پوری سپورٹ کر رہی ہے. میڈم عائشہ بھی بہت سپورٹ کر رہی ہے. اللہ ان کو کامیابی دے، تو اللہ ان کو زیادہ ترقی دے. اس کے بعد ان کی ٹیم ہماری بہت سپورٹ کر رہی ہے. کل اب ہم نے ریڈ کیا ہے، پاک پتن میں ریڈ کیا ہے، وہاں سے وہ ملزم بھاگ گیا ہے. پولیس پہ ہمیں کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے، ہماری انتہا سپورٹ کی ہے. تو وہ ملزم وہاں سے بھاگ گیا. اس کا کوئی نصیب ہی ایسا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ بچ گیا. لیکن وہ ہماری سپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. اب اس سارے یہ جو سارا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اب آپ کو میڈیا پر آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتی کیا ہیں؟ میرا میڈیا پر مین مقصد آنے کا یہی ہے کہ آج 9 دن تک جو اتنے بھی میرے میڈیا میں انٹرویو لیے ہیں میڈیا والوں نے، سب سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، جو اس ملک میں وزیر اعلیٰ ہیں، قانون ایک انصاف کا نام ہے، میری ان کے آگے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں کہ میری جو چھوٹی بہن ہے، جو ظلم زیادتیوں کا سامنا میں نے کیا، اس کو نہ کرنا پڑے. ایسا نہ ہو کسی کی بیٹی کو اس طرح کی گندگی کا، اس طرح غلیظ درندے لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جس طرح مجھے کرنا پڑا ہے. اور میرا میڈیا پہ مین آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں انصاف ملے، میری جو چھوٹی بہن ہے اس کو ہمیں دے دیا جائے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بالکل ناظرین، آپ نے ان کی کہانی سنی. دیکھیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ میں اس کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی بہن ہے، پھول جیسی بہن ہے، یہ بھی پھول جیسی ہی ہیں، وہ بھی پھول جیسی ہیں، اور معصوم سی بچی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی دردناک تھا. انتہائی دکھ ہے اس بات پہ کہ ایک ماں مل جاتی ہے اور ایک ستیلا باپ اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور ایک پھول جیسی بچی جو ان کے پاس ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے بس وہ میری بہن مل جائے، اور میرا کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. ہمیں اور کوئی انصاف نہیں دے سکتا، صرف عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے جو ان کو انصاف دلا سکتا ہے، تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کرے تاکہ ان کو انصاف ملے. ان کی جو اس بہن کی جو چھوٹی بہن ہے وہ ان کے پاس پہنچے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ان کی بھرپور مدد ہوگی، ان کو انصاف ملے گا. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.